من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ دوستو، آج ہمارے بھائی امان اللہ صاحب کی دعوت پر یہاں حاضر ہوئے ہیں. ان نے ہمیں بھی اور اپنے پیارے پیارے دوستوں کو مدعو کیا ہے. قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس وقت پوری دنیا میں باتیں ہو رہی ہوں گی. بادشاہ بھی باتیں کر رہے ہیں، وزیر کر رہے ہیں، مشیر کر رہے ہیں، میاں بیوی کر رہے ہیں، محبت والے کر رہے ہیں، نفرت والے کر رہے ہیں. پورے عالم میں اس وقت باتیں ہو رہی ہیں، لیکن قرآن نے کہا سب سے اچھی بات اس کی ہے جو اللہ کی بات کرے. کرنے والا بھی، سننے والے بھی. گویا کہ اس وقت ہم اس اعتبار سے کہ چونکہ ہم اللہ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو ہمارا کہنا بھی، ہمارا سننا بھی اس اعتبار سے ہمارا جو سٹیٹس اس وقت پوری دنیا میں باتیں کرنے اور سننے والوں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. قرآن من احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کو اور ہر پیغمبر کو، پیغمبروں کی جماعت کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ عبودیت اور غلامی صرف ہمارے لیے کریں، ہماری ذات کے لیے. عبادت کا معنی صرف نماز پڑھنا نہیں ہے. عبادت کہا جاتا ہے، عبادت عبودیت سے نکلے. عبودیت کہتے ہیں غلامی کو، اور غلام 24 گھنٹے غلام ہوتا ہے. آج ایک فرق ہے، میں دوستوں سے کہتا ہوں آج ہم اللہ کے سرونٹ ہیں، غلام نہیں. سرونٹ وہ ہوتا ہے جو سروس کرتا ہے، وہ 8 گھنٹے پابند ہے، اس کے بعد آزاد ہے. اگر اوور ٹائم کرے گا تو اس کے لیے وہ تنخواہ لیتا ہے کہ مجھے اوور چارجز دیں. لیکن جو غلام ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے غلام ہے. یہاں تک کہ اگر وہ کمائے گا بھی تو مالک کا، بچے بھی پیدا کرے گا تو مالک کے ہوتے ہیں. تو غلام جاگتے سوتے ہر وقت غلام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو غلامی ہے مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کی ذات کے لیے کرے. کیا مطلب؟ 24 گھنٹے ہماری زندگی کا ہر لمحہ وہ اللہ کے لیے ہو. یہ ہے بندگی کا حق. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے کاروبار، آپ کی دنیا داری، آپ کا گھر بار، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا داری ہے؟ نہیں، مومن کوئی دنیا دار نہیں ہوتا، یاد رکھو. بخاری شریف کی حدیث ہے، پیغمبر اسلام نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ وہ درخت بتاؤ جو مومن کی طرح ہے. بخاری شریف میں آتا ہے. اور ہم نے بخاری شریف آپ کے پڑوس میں یہ بنوری ٹاؤن میں حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹوکی رحمہ اللہ سے پڑھی میں. یہ بالکل آپ کے پاس.
8 سال اس علاقے میں گزارے ہیں. امان اللہ بھائی جب گاڑی داخل کی تو میں نے کہا پرانا زمانہ ہمیں یاد آ گیا. جب یہاں اسٹوڈنٹ تھے 78 میں یہاں پر داخل ہوا تھا اس پہ نوری ٹاؤن کے ماحول میں. آپ نے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جو مومن کی طرح ہے. صحابہ اکرام سوچ میں پڑ گئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی 10 سال عمر تھی. وہ پاس بیٹھے تھے. انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر سلام جمار کھا رہے ہیں. جمار جو ہے نا یہ کھجور کے مغز کو کہتے ہیں. کھجور کا مغز ہوتا ہے. ابھی تک تو آپ نے نلی اور مغز جو ہے نا وہ بکرے کا اور گائے بھینس کا کھایا نا. ایک کھجور کا بھی مغز ہوتا ہے. یہ کھجور کے اوپر کی جانب اس کو جمار کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے. اور اطباء نے لکھا ہے کہ عقل و فہم کے لیے اس سے اعلیٰ کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ عرب میں ملتا ہے. اگر آپ سردی کے موسم میں جائیں تو باغوں کے باہر یہ بکھرا ہوتا ہے. لیکن جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کیا چیز. تو پیغمبر سلام وہ جمار کھا رہے تھے. تو عبداللہ بن عمر جو 10 سال کا بچہ ہے انہوں نے اندازہ کیا کہ یہ کھجور ہوگی جو کہ رسول اللہ جمار کھا رہے ہیں. اور ابھی آپ نے سوال کر دیا تو یہ اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھجور کا درخت ہے. اس سے آپ صحابہ کے فہم اور ان کی جنت سمجھ کا اندازہ. 10 سال کا بچہ اور اتنی بڑی محفل. لیکن وہ کہتے ہیں میں ڈر گیا کیونکہ میرے والد عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے, سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما, بڑے بڑے حضرات تشریف فرمائے, تو میں بیان نہیں کر سکا. تو پھر آپ نے خود ہی فرمایا. آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ کھجور کا درخت ہے. یہ ارشاد فرمایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھجور کے درخت کو مومن سے کیوں تشبیہ دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سوچنے کی بات ہے. اور بھی درخت ہے دنیا میں, بڑے مفید درخت ہیں, بڑی ان کی قیمت ہے, لیکن کھجور کے ساتھ کیوں تشبیہ دی؟ ایک تو اس لیے کہ کھجور پر کبھی خزاں نہیں آتی. ہر چیز پر بہار اور خزاں کا معاملہ ہے, لیکن کھجور پر کبھی خزاں نہیں آتی. یہ سدا بہار رہتی ہے. مطلب کہ مومن وہ ہے کہ گرتے حالات میں ہوں یا چڑھتے حالات میں ہوں, ہر وقت وہ اپنے مولا کو راضی کر کے اپنے دل کو باغ و بہار رکھ سکتا ہے. اس پر کبھی خزاں نہیں آتی. خزاں تو وہاں آتی ہے جہاں مولا نہیں ہے. لیکن جن کے دل میں ایمان ہے, جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں خزاں کا سوال ہی نہیں ہے. خزاں کے موسم میں بھی خزاں نہیں ہے. اگر موسم کے اعتبار سے خزاں آتی, حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا, آپ سوچ سکتے ہیں نمرود کی لگائی آگ جو مہینوں اس کو گرم کیا گیا, اس میں ان کو ڈالا جا رہا ہے. اور جبریل صلی اللہ علیہ وسلم عین اس وقت, جس وقت آپ ایسے نیچے گر رہے ہیں نا, تو جبریل السلام آئے, ابراہیم میں پکڑوں تو میں ہٹ جاؤ. ابراہیم میں اللہ کو بتاؤں تجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے. تو سوال کیا کہ اللہ کو پتہ ہے؟ کہا پتہ ہے. قائل بحالی مستغنین عن سوالی. اگر اللہ کو میرے حالات کا علم ہے تو چونکہ قربانی اللہ کے لیے دے رہا ہوں, مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگ رہی گلے گلزار بن گئی. یہ ہے بہار مومن کی, کہ حالات جیسے بھی ہوں لیکن اس کا دل باغ و بہار رہتا ہے. تو کھجور سے تشبیہ دی کیونکہ کھجور پر خزاں نہیں. اور دوسری, کھجور ایک ایسا درخت ہے جس کی کوئی شے ضائع نہیں ہوتی. کیا تک کہ وہ گٹلی جو کھا کر میں اور آپ پھینک دیتے ہیں, وہی جب تصویر بنتی ہے تو میں اور آپ حرم میں بھی بیٹھ کے وہ تصویر پڑھ لیتے ہیں. کیوں بھائی, تجربہ ہے یا نہیں کہ جی کھجور کی تصویر ہے, میں اور آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں اسی تصویر پر. وہی جو نوا کہتے اس کو جو منہ سے پھینک دی جاتی ہے, اس پھینکی ہوئی چیز کو تصویر بنایا جائے تو وہی میرے آپ کو اللہ کا قرب دلانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. وہی اس کی جو چھال ہے وہ بھی کام میں آتی ہے, اس کے اندر کے جو نکلتے ہیں وہ شاخیں سی وہ بھی کام میں آتی ہیں. پہلے زمانے میں جو صوفے تھے وہ اسی کے بنا کرتے تھے, اس لیے بیماری نہیں آتی تھی. اب تو آرٹیفیشل گدے بننے لگ گئے ہیں تو ہر بندہ جوان بھی بیمار ہے, اپنے پیٹھ کی شکایت کرتا پھرتا ہے. اور اس کے ستون پتے یعنی کوئی ایک چیز ضائع نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ مومن دنیا دار نہیں ہے. اگر وہ اپنی نیت کو درست کر لے
تو اس کے ہر کام میں اجر و ثواب اس کو ملے گا. جس طرح کھجور کی کوئی چیز ضائع نہیں، اس طرح مومن کا کوئی لمحہ اجر و ثواب سے خالی نہیں. یہ فرمایا انما الاعمال بالنیات. پیغمبر اسلام نے مدینہ سے آتے ہی منبر پر جو خطبہ دیا ہے، خطبے میں پہلی بات ارشاد فرمائی تھی، قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تم نیت کیا کرتے ہو یہ دیکھو ذرا. کبھی خیر کے کام میں نیت خراب ہے، کوئی نتیجہ نہیں. دیکھنے میں کام برا ہے لیکن نیت اچھی تھی، خیر اس میں تو نتیجہ نکلا ہے. غزوہ خیبر میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی اتنا اس نے جہاد میں اتنی محنت کی، کسی آدمی کو نہیں چھوڑ، کسی یہودی کو نہیں چھوڑا، ادھر مار رہا ہے ادھر مار رہا ہے ادھر مار رہا ہے. صحابہ اکرام نے کہا کہ آج جیسی اس نے محنت کی ہم میں سے کوئی ایسی محنت نہیں کر سکا. پیغمبر اسلام کے پاس آ کر صحابہ اکرام نے تعریف کی اور بتایا. فرمایا یہ تو جہنمی ہے. یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں جہنمی. صحابہ فرماتے ہیں ہمارے دل پکڑے گئے، یار اتنی محنت کے باوجود یہ جہنمی ہے، اپنی جان داؤ پہ لگائے ہوئے. کہا ایک صحابی نے کہا کہ جب پیغمبر صاحب نے یہ بات ارشاد فرمائی تو چونکہ رسول اللہ کا ارشاد تھا اس میں تو کوئی غلطی کا احتمال بھی نہیں ہے. نے کہا کہ یار دیکھنا چاہیے بات کیا ہے. تب میں اس کے پیچھے پیچھے رہا. اس کو چوٹ لگ گئی. جب چوٹ لگی تو اس سے وہ چوٹ برداشت نہیں ہوئی اور اس نے تلوار اپنے سینے پر رکھ کر وہ جھول گیا اور وہ تلوار اس کی پیٹھ سے نکل گئی اور نے خودکشی کر لی. اب خودکشی حرام ہے. حدیث شریف میں آتا ہے صاحب کہ جو آدمی جس طرح خودکشی کرتا ہے قبر کے اندر اسی طریقے پر اس کو عذاب دیا جاتا ہے. زہر پیتا ہے تو زہر پیتا ہے مرتا ہے، پھر زہر پیتا ہے پھر مرتا ہے. چھری ہے تو چھری مارتا ہے، پستول ہے تو پستول مارتا رہتا ہے. اس کی یہی سزا اس کی رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ کر دے اس کے لیے جنت یا جہنم کا جو بھی فیصلہ کرنا ہے. اس وقت تک اسی سزا میں مبتلا رہتا ہے. اس لیے مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زیارت کیا کرتے تھے، نازل بار فرمایا کرتے تھے اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. لوگ کہتے ہیں جی مر جائیں جی، بس موت کو گلے لگا لیں، بس مر جائیں تاکہ مشکلات دور ہو جائیں. او بھائی یہاں تو تسلی دینے والے موجود ہیں. کوئی دوست آ کہ یار کوئی بات نہیں یار، یہ قبر میں کون تسلی دے گا جب وہاں مشکل آئیں گی. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. مر کے لیے چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. خودکشی کر لی. دوڑتا ہوا صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لرسول حق، آپ سچے رسول ہیں، آپ نے جو فرمایا وہی ہوا. نے جہنم کا کام آخر میں کر لیا. اب جب تحقیق کی کہ وجہ کیا تھی، بھائی تو جہاد کر رہا تھا. پتا چلا کہ وہ اس نیت سے آیا تھا کیونکہ 2-3 مارکوں میں وہ شامل نہیں ہوا. وہ منافق شخص تھا، کلمہ پڑھتا تھا، دل میں اس کے دین کی کوئی محبت نہیں تھی. جب بھی کوئی مارکا آتا تھا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، تو وہ غائب ہو جاتا تھا اور ویسے لوگوں میں اپنی طاقت دکھاتا رہتا تھا کہ میں پہلوان ہوں، میں ایسا ہوں، ایسا تیر چلاتا ہوں، ایسا تلوار چلاتا ہوں. تو قبیلے کی عورتوں نے اس کو پکڑ لیا. ایک دفعہ جب واپس آیا جنگ ہو گئی احد کی خصوصاً جس میں شہادتیں ہوئیں، اور ان کو ملامت کی کہ نالائق تو کہاں کا بہادر بنا پھرتا ہے، جنگ کے ٹائم میں تو غائب ہو جاتا ہے، ویسے تو بڑی جنا شیخیہ بکھارتا ہے. تو اس اپنی ملامت کو مٹانے کے لیے غزوہ خیبر میں شامل ہوا. مولا کے لیے شامل نہیں ہوا تھا، غیر اللہ کے لیے شامل ہوا. اس کا اتنا بڑا عمل اکالت ہو گیا، کوئی قیمت نہیں لگی. اور ادھر دیکھیں دوسری روایت غزوہ احد کی ہے، بخاری شریف کی کتاب المغازی میں امام بخاری لاتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا. آپ جنگ کی تیاری فرما رہے ہیں، میدان احد میں فوجوں کو ترتیب دے رہے ہیں. وہ آدمی آیا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ سر سے لے کر پیر تک لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، پورے لوہے میں. یعنی سر پہ خود پہنا ہوا تھا، زرہ پہنی ہوئی تھی، بازو پہنے ہوئے تھے، ٹانگوں پر بھی اس نے، اور تلوار اور تیر اور تینوں قسم کے ہتھیار تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاس آیا. انہوں نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن مجھے آپ سے ہمدردی ہے کہ آپ اتنی دور اپنا وطن چھوڑ کر آ گئے لیکن یہ قوم پھر بھی نہیں چھوڑتی، وہاں سے لڑنے کے لیے آ گئے. کیونکہ کہتے کفار میں بھی کچھ لوگ اچھی
خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں. اس لیے ایک صحابی نے آ کر کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں مسلمان نہیں تھا تو میں ایک کام کیا کرتا تھا کہ وہ لڑکیاں جن کو لوگ زندہ درگور کرتے ہیں میں ان لڑکیوں کو لے کر پالا کرتا تھا، اور جب وہ بڑی ہو جاتی تو ان کی میں شادیاں کرا دیتا تھا، تو 100 بچیاں میرے پاس پلتی تھی، تو کیا اس پر مجھے اجر ملے گا؟ تو آپ نے ہنس کے فرمایا بھئی یہی اجر مل گیا نا کہ تجھے کلمہ نصیب ہو گیا، رسول اللہ کی غلامی نصیب ہو گئی. تو اچھے بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں ہمدردی میں آیا ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، آپ کی جماعت کا نہیں ہوں، لیکن مجھے ہمدردی ہے. کتنی دور سے آ رہے ہیں مارنے کے لیے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، لاسٹ دن کافر، میں کسی کافر سے مدد نہیں لیتا. انہوں نے کہا پھر مجھے کیا کرنا ہوگا کہ اصلی ثم جاہد، پہلے کلمہ پڑھ لے پھر جہاد کر. انہوں نے کہا پڑھائیے کلمہ. وہ تو جذبہ لے کے آیا، پڑھائیے کلمہ. یہ ہے وہ جو اندر کی جو اچھائی تھی، خوبی تھی، کام کر گئی. پڑھائیے کلمہ. آپ نے ہاتھ مبارک بڑھایا اور اس نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد جہاد کے لیے گیا، اور جاتے ہی اس کی بڑی سخت جنگ میں لڑائی ہوئی اور وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا حضرت وہ جو ابھی مسلمان ہوا تھا وہ شہید ہو گیا. بخاری کے الفاظ ہے عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل تو تھوڑا کیا، نہ نماز پڑھی، نہ کبھی روزہ رکھا، کلمہ ایک بار پڑھا، نہ اس نے قرآن مجید پڑھا، نہ قرآن مجید سیکھا، لیکن تھوڑا عمل کیا لیکن اجر بہت بڑا پا گیا، جنت الفردوس میں چلا گیا. یہ ہے. آپ نے پہلے خود فرمایا انما الاعمال بالنیات، اپنے نیتوں کو دیکھو کیوں کام کرتے ہو، تو ہماری دنیا بھی آخرت بن جائے گی. آپ گھر سے نکلتے ہو، کاروبار کرتے ہو، اللہ کے رضا کے لیے کاروبار کریں گے تاکہ رزق حلال آئے، ہمارے بچوں کے پیٹ میں جائے اور یہ حلالی بنے. حرامی صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ کسی اور کے نطفے سے ہو. مال حرام کرانے کھانے والا بھی حرامی ہے، اس میں سے حرامیوں والے ہی اعمال نکلتے ہیں، حلالی والے نہیں نکلتے. کیونکہ قرآن مجید نے قاعدہ بیان کیا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، فرمایا کہ پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو، کیونکہ پاکیزہ رزق انسان کو نیک اعمال کراتا ہے. جتنا رزق میں پاکیزگی آتی جاتی ہے اتنا آپ میں بھی، آپ کے گھر والوں میں، بال بچوں میں اتنا ہی نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا جائے گا، کیونکہ رزق حلال وہ حلال کام کو کھینچتا ہے اور حرام حرام کام کو کھینچتا ہے. اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، گناہ گناہ کو کھینچتا ہے. نور نور کو کھینچتا ہے، نور یاں مر نور یاں نہ طالبن، اور نار یاں مر نار یاں نہ جاذبن. اور میں نوری نوری کو کھینچتے ہیں اور ناری ناری کو کھینچتے، آگ آگ کو کھینچتی ہے. گناہ گناہ کو کھینچتا ہے، برا برے کو کھینچتا ہے، برائی برائی کو کھینچتی ہے، اچھائی اچھائی کو کھینچتی ہے. ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ہوتی ہے، پھر تیسری کی. اس لیے کسی بزرگ سے کسی نے کہا اگر میں نماز تو پڑھتا ہوں پتہ نہیں قبول ہوتی یا نہیں، کہا اگلے نماز کی توفیق دلیل ہے، پچھلی قبول کر لی تبھی تو دربار میں آنے دیا، اگر قبول نہ ہوتا اپنی مرضی سے تو آیا دربار میں. دربار میں تو وہ لے کر آتے ہیں. ایک اللہ کے بعد جب دوسرا اللہ زبان سے نکلتا ہے تو دلیل ہے ان کو ہمارا پہلا اللہ پسند آیا تھا تو دوسرا اللہ ہمیں کہنے کی توفیق عطا فرماتا. نیت درست کرنی ہوتی ہے کہ آپ رزق حلال کیوں کما رہے ہیں، کس کے لیے کما رہے ہیں، اس سے آپ کو کیا پیدا ہونے والا ہے. ہر کام میں ہر کام میں. یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے خالصتاً شہوت کے جذبات پورے کرتا ہے، فرمایا اس پر اجر ملے گا. سرکار کہے کہ اگر یہ حرام کرتا تو گناہ نہ ملتا، تو اس پر کیوں اجر نہیں ملے گا؟ اب اندازہ کیجیے. آپ نے اپنے ماموں کو نصیحت کی، ماموں کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے ماموں لگتے رشتے میں، کیونکہ حضرت آمینہ جو تھی حضرت کی والدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ مدینہ شریف کی تھی، اور مدینہ شریف میں بہت سی اس میں رشتہ داریاں تھیں اور خصوصاً دودھ کے رشتے بہت تھے. اس لیے پیغمبر اسلام کی دو رضائی خالائیں، ایک انس رضی اللہ عنہ کی والدہ اور ایک ان کی خالہ ام حرام اور ام ملحان، یہ دونوں
خالائیں، رضائے خالہ تھی. تو اسی طرح آپ کے رضائے سعد بن وقاص ایک طرح کے ماموں لگتے ہیں رشتے میں. آپ نے ان کو نصیحت فرمائی تھی، 2 نصیحتیں فرمائی. ایک تو یہ علاج آپ نے فرمایا کہ جو تمہیں رزق ملتا ہے، کیونکہ یہ بڑے اکابر صحابہ میں سے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن نے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں تیر چلایا ہے، اور یہ وہ صحابی جن کو خصوصیت حاصل ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بابا تجھ پر قربان ہو، تیر چلا. بخاری میں آتا ہے. اتنا اونچا مقام ہے ان کا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، کہ تمہیں جو رزق ملتا ہے اور تمہیں جو کامیابیاں ملتی ہیں یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہیں. اپنے دستے بازو پہ ناز نہ کرنا. اور ہمیں یہی ہوتا، ہمیں ناز ہوتا ہے کہ ہم جناب یہ ہے وہ ہے، بڑا میں سمجھدار ہوں، میں یہ کما رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. حالانکہ ان کے پیچھے وہ جو ہمارے بال بچے ہیں، جو گھر میں بڈھے والدین ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، خواتین ہیں، ان کی وجہ سے روٹی ملتی ہے. اس لیے آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ جو اس کے بال بچے ہوتے ہیں اس کے رزق میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور جو بندہ اکیلا ہو، الگ ایک ہے اور کتنا بڑا کاروبار ہو، ایک تو اس کی کنجوسی نہیں جاتی، اور دوسرا اس کے رزق میں کوئی برکت نہیں ہوتی. اس لیے کہ کوئی پیچھے چیخنے چلانے والے نہیں ہے، کورونے والے نہیں ہے، مانگنے والے نہیں ہے، ابا ابا کرنے والے نہیں ہیں. ہمارے دادا مرشد شاہ رونق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ہمارے تھے، دادا مرشد تھے ہمارے. شاکی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مرشد تھے. شاکی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیر مرشد تھے. وہ اپنے نواسوں کے لیے ہدیے لے جاتے تھے. لوگ بازار جاتے اور کھلونے خریدتے تھے، حالانکہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے بزرگ بھی تھے. لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں بھی حضرت بازار میں بھئی یہ دیکھو، یہ کار دے دو، یہ فلاں دے دو فلاں. کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بچوں کی چیزیں؟ آپ کے تو بچے بھی سارے بڑے ہو گئے. اور کہا کہ جب میں لے جاتا ہوں نا تو میرے نواسے آتے ہیں، میں ان کو دیتا ہوں تو سر وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ ہمارے نانا کو پھر لے جانا، دیکھو نانا تحفے لے کے آتا ہے. کہا یہ دعا سننے کے لیے لے جاتا ہوں. انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، نصرت ہوتی ہے، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہوتی ہے، تمہاری وجہ سے نہیں ہے. تمہارا یہ سکیل ہے وہ سکیل ہے، کہ اتنے سکیلوں والے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں ایک گاؤں میں گیا، ایک ذمہ دار صاحب فوت ہوئے. میرا تعلق بہاول نگر سے میں رہتا ہوں، لیکن اگرچہ میں بہاول نگر کے ہم نہیں، ہم چائنا کے رہنے والے ہیں. ہمارے والد صاحب چائنا سے بلانگ کرتے ہیں، اور بخارا سے ہمارے آبا و اجداد ہیں، سید خاندان ہے ہمارا. لیکن پھر چائنا میں آ گئے. چائنا سے والد صاحب نے 34 میں ہجرت کی، پھر 44 میں ان کے استاد بہاول نگر لے آئے تو پھر وہیں رہ گئے. میں گاؤں میں وہ انڈیا بارڈر ہمارے ساتھ ہے 10 کلومیٹر، تو وہاں گیا تو ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب، بڑے اسپیشلسٹ جن کا ٹائم وہ وہاں بیٹھے ہوں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، آپ یہاں پر کتنی دیر سے بیٹھے ہیں مقام پر. اور بھی گاؤں کا تو نظام کچھ اور ہوتا ہے، یہاں تو تھوڑی تھوڑی ہیلو ہائی کر لیتے، لیکن وہاں تو پورا ٹائم سپینڈ نہ کریں گاؤں میں تو ان کی تسلی نہیں ہوتی. میں نے کہا جی کیا کریں، یہ ہمارے کلائنٹ ہیں، یہ لوگ سارے مریض آتے ہیں ہمارے پاس. تو میں نے کہا یہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے، ذمہ دار جو فوت ہوا اور آگے اولاد بھی پڑھی لکھی نہیں ہے، اس کو اللہ نے مال زیادہ دیا ہے اور یہ ڈاکٹر ان کے مال کا محتاج ہے. تعلیم پر اس پر نہیں ہے، یہ تو اللہ کی تعلیم کی تقسیم پر ہوتا ہے. یہ فرمایا کہ تمہیں جو رزق روٹی ملتی ہے یہ تمہارے ضعیف اور کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے، اس کی وجہ سے کامیابیاں ہوتی ہیں. اور دوسری بات آپ نے کیا فرمائی؟ فرمایا کہ مامو جان آپ کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے، یہاں تک کہ جو لقمہ آپ اپنی بیوی کے منہ میں دیں، تحتسبھا، بخاری کا لفظ ہے کہ وہاں یہ نیت کر لے کہ میرا مولا خوش ہو جائے، میں اس بندے کا دل خوش کر رہا ہوں. فرمایا لک صدقہ، تو اس پر بھی صدقے کا اجر ملے گا. اب بتائیے خالص سفلی جذبات ہیں، لیکن قربان جائیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہمارے سفلی جذبات کو بھی اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دیا ہے، ورنہ دنیا میں اس میں اجر و ثواب ملے تصور بھی نہیں ہے. اور میں نہیں تحتسبھا، بس اتنا ہے کہ بیچ میں اللہ کو لے آؤ کہ بھی میں کروں گا تو یہ اللہ کی بندی خوش ہو جائے گی. یہ بھی تو اللہ کی بندی ہے. کہتے جو عورتیں ہوتی ہیں اللہ نے سفارش کی، دیکھو میری بندی ہے، تمہاری بیوی بعد میں
تمہارے سسر کی بیٹی بعد میں، پہلے میری بندی ہے، لہذا اس کا خیال کرنا یہ تمہارے ذمے ہے۔ عاشرون بالمعروف، میں نے ان کو ناقص العقل بنایا ہے، اچھا سلوک کرنا، میں آسمانوں سے سفارش نازل کر رہا ہوں۔ اس لیے پیغمبر سلام نے بڑی سختی فرمائی، فرمایا کمینہ آدمی ہے جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کرتا ہے، فرمایا معزز آدمی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو اس کو بتلایا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ پیغمبر سلام کی 9 ازواج مطہرات ایک وقت میں ہوتی تھی، لیکن آپ سیرت اٹھا کر دیکھیں، اپنے کپڑے کی مرمت خود فرما لیتے تھے، جوتی ٹوٹ جاتی خود اس کو کر لیتے تھے، برتن دھو لیتے تھے، اپنا بچھونا بچھا لیتے تھے۔ آپ بتائیں 9 ازواج مطہرات، آپ اشارہ کریں، لیکن نہیں، وہ کسی کام میں اگر مشغول ہے۔ میں تو اکثر ہمارے حلقے میں دوستوں سے کہتا ہوں، بھائی چائے پکانا کم از کم سیکھ لو، اگر اہلیہ بیمار ہو جائے تو تم اس کو چائے تو تمہیں پلا سکو، نہیں میری مونچھوں پہ فرق آئے گا، میری داڑھی پہ فرق آ جائے گا۔ میرے شیخ فرماتے تھے اگر مونچھیں رکھی ہیں تو اسی فکر میں داڑھی رکھی ہے، وہ کہتا میں تو عرش پر رہتا ہوں، میں فرش کا کام کیسے کروں؟ میں تو وہی حل کیا پڑی۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں۔ عائشہ صدیقہ رضی فرماتی تھے لوگو تمہارا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، ہمارا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، جب رسول اللہ گھر میں مسکراتے ہوئے تشریف لاتے ہیں۔ شکل و شعب کی مسکراہٹ سے حجرہ روشن ہو جایا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نور نکلتا تھا اور آپ کے ناک بینی مبارک پر ہر وقت نور کا حالہ رہتا تھا۔ لوگ دیکھتے کہ پتہ نہیں یہ ناک لمبا ہے، غور کرتے تو پتہ چلا نور کی شعاعیں آپ کے ناک مبارک سے نکل رہی ہیں۔ یہ وسلم کے گھر میں یہ اخلاق تھے آپ کے، کبھی تکلیف نہیں دیتے تھے۔ اور روزانہ کے گھر کا معاملہ، روزانہ تشریف لاتے وسلم، چاس کے وقت آتے تھے گھر میں، چاس کے فجر میں گئے، چاس کے تہجد گھر میں پڑھتے تھے، پھر آپ فجر نماز کے لیے جاتے، پھر چاس کے وقت آتے تھے، مجلس سے لگ جاتی ہیں، صحابہ اکرام بیٹھ جاتے، بات ہوتی، پھر چاس کے وقت آتے تو آ کر پوچھتے۔ عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آ کر پوچھتے آئندہ کے غدا، اے عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ لا یا رسول اللہ، نہیں ہے۔ آج ہمارے یہ ہو جائے بھی کیا کچھ ہے؟ آٹا وغیرہ تو ہے، بس وہ گھی ختم ہوا ہے، آپ لا کے نہیں دیا کیونکہ مہنگا تھا، وہ فلانی حکومت ہے، جو فلانی حکومت ہے، وہ اتنی گردان پڑ دیں گے، ساری حکومتوں کو لتاڑتے شروع کر دیں گے۔ کہا کہ اللہ نبی نہیں، کھانے کچھ نہیں، تو مسکرا کر فرماتے انی صائمن، میں نے روزہ رکھ لیا۔ کیا میں نے یہ ہے کہ غم بھی آئے، جو غم ملا غم جانا بنا دیا، آلام روزگار کو آسان بنا دیا۔ آج ہمیں غم کیوں محسوس ہوتا ہے؟ ہم اس کو مولا کی طرف محبت نہیں کرتے۔ وہ کون رہتا ہے بھائی اپنا معاملہ درست کرو، روٹی کا معاملہ کہیں حکومت سے تعلق نہیں رکھتا، یہ آپ کا انفرادی معاملہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، فرمایا کہ ہر دابہ کا رزق میرے ذمے ہے، پھر کیوں رزق نہیں مل رہا؟ معلوم ہی ہوا بیچ میں کوئی رکاوٹ آئی ہوئی ہے، اس کی دور کرنے کی ضرورت ہے، اور رکاوٹ ہماری طرف سے، ادھر سے نہیں ہے۔ کہتے ادھر سے آ رہی ہے اور ادھر سے بیچ میں ہم جا کر کوئی برائیوں کا ٹرک اڑا دیتے ہیں تو ٹریفک جام ہے۔ تم توبہ استغفار کرو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ زمین آسمان کے خزانے تم پر کھول دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ملک پوش ہیں، الحمدللہ انگلینڈ میرا ہر دوسرے سال انگلینڈ جانا ہوتا ہے، وہاں ہماری خانقاہ بھی ہے، وہاں پر مدرسے وغیرہ کا نظام بھی ہے، ہم نے وہاں پر انگریزوں کو بھی مانگتے بھی دیکھا ہے، ہم نے اسٹیشن کے جو نیچے والے پلوں کے اندر ان کو لیٹتے بھی دیکھا ہے۔ بلکہ ایک دفعہ تو میں گیا تو حیران ہو گیا کہ 10 انگریزنیاں سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پہ لیٹے ہوئے تھے، سلیپنگ بیگ کے اوپر پلاسٹک چڑھایا تو اوپر سے بارش ہو رہی تھی۔ میں نے کہا بریک لگاؤ بریک لگاؤ، میں تو ایسی عبرت کی چیزیں دیکھ کر بریک لگاؤ بھائی، یہ لندن کے اندر ایسے؟ کہا جی یہ تو ہر جگہ ایسا نظام ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں ساری ہے۔ میں کہ یہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس گھر بھی نہیں ہے، سونے کی جگہ بھی نہیں ہے، شیلٹر کی جگہ نہیں ہے کہ ایسی جگہ ہو جس کے بارش کو روک سکے، پلاسٹک چڑھایا اوپر۔ آپ یہاں روتے ہیں کہ نہیں وہ پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، یہ سب معاملہ اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے بس یہ ایک نقطہ سیکھ لو،
ہر کام میں اپنی نیت کو مولا کے لیے کرو. آپ دیکھیں آپ کے کام میں کیسی برکت ہو. اگر آپ کے دل میں نہیں ہے تو زبان سے ہی کہہ لو یار میں اللہ کے لیے، میں آج صبح میں اللہ کے لیے نکل رہا ہوں، آج جس دن بھر کام ہے اللہ. اس لیے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، میں نے ان کی زیارت کی ہے. بہت بڑے بزرگ اور اللہ والے بزرگ تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ روزانہ صبح کو یہ نیت کر لیا اللہ دن بھر جو کام کروں گا تیری رضا کے لیے کروں گا، تو دن بھر جتنے بھی کام ہوں گے، بولنا چالنا کھانا پینا کاروبار، سب اللہ کے کھاتے میں بڑھ جائے گا. اگر ہر جگہ الگ الگ نہیں نیت کر سکتے تو ایک ہی کر لو، اللہ رات سونے تک جتنے بھی میں اعمال کروں گا تیری رضا کے. اور اللہ کی ذات ارحم الراحمین ہے کہ ہمارے زبانی کلامی پر بھی ہم کو دے دیتی ہے. زبانی کلامی پر چنانچہ ایک روایت میں نے ایک جگہ پر پڑھی کہ ایک آدمی کو اللہ قیام دن بلائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہاں بھی کچھ لایا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں تو کچھ بھی نہیں لایا. کہا کہ نہیں کچھ ہے ہمارے پاس. ان کا کیا ہے؟ تو ایک دفعہ تکلیف میں تھا بخار میں، تو اس بخار میں ہمارا نام لے رہا تھا، تجھے نیند تھی تو اللہ اللہ تکلیف میں کر رہا تھا، ہم تو جاگ رہے تھے، ہمیں تو نیند نہیں آتی، تو سو رہا تھا، تجھے غفلت تھی. ہم نے اس کو نوٹ کر لیا کہ دیکھو تکلیف ہمارا نام لیا، ہم اس پر تیری بخشش کرتے ہیں. اگر میں اور آپ یہ نیت کر لیں کہ دن بھر کے کام اللہ تیرے لیے کریں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ سارے کام اپنے کھاتے میں ڈال لیں. میں یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، یاد رکھو یہ پہلی منزل ہے، پہلا قدم ہے. یہ رسول ناتے پر انما الاعمال بالنیات ہے. صحابہ کی جماعت اپنے اعمال کو اللہ کے لیے کرنا سیکھو. تو وہ صحابہ نے حکومتیں بھی کی، بچے بھی پالے. دنیا میں کون سا کام ہے تجارتیں بھی کی جو صحابہ نے نہیں کیا، لیکن سارے کے سارے مولا کے کھاتے میں ڈال کے چلے گئے. بھائی ہماری اس مختصر مجلس کو اللہ قبول فرمائے. بھائی امان اللہ صاحب کو اللہ برکت نصیب فرمائے. ہمارا آنا آپ کا آنا ملاقات کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. اللهم لك الحمد كما انت وصل على محمد كما انت حلو وفل بنا كما انت حلو انك انت اهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. یا اللہ سب کو تو اللہ والا فرما، ہر کام تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگی کوئی لمحہ بھی غیر اللہ کے لیے نہ فرما. یا اللہ ہمارا ہر کام زیادہ دین ہو دنیا ہو، یا اللہ سونا جاگنا ہر کام یا اللہ اپنے کھاتے میں تو شمار فرما اور ہمیں اس پر اجر عطا فرما اور اپنا قرب خاص نصیب فرما. یا اللہ اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما، ہماری اولاد کو شامل فرما، ہمارے حال پر تو رحم فرما. یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو ہدایت پر فرما، ایمان پر فرما، اعمال صالحہ پر فرما. اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے ہمیں نصیب فرما. کافروں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری ہر چیز آپ کے بغیر ہم ایک لمحہ بھی نہیں اللہ رہ سکتے. یا اللہ قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما، ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما. اللہ ہمارے کتنے معاملات ہیں یا اللہ جو ہمارے بس میں ان کو حل کرنا نہیں. یا اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں. یا اللہ لفظ مشکل آپ کی ڈکشنری میں ناممکن مشکل ہے ہی نہیں. یا اللہ آسانی کے ساتھ ہمارے سارے معاملات کو حل فرما. یا اللہ ہمارے معاملات کو حل فرما. ہمارے بھائی امان اللہ صاحب کو خوب برکتیں اور عافیت نصیب فرما. ان کے اولاد کو برکت عافیت نصیب فرما. ان کے یا اللہ بلانے کو ہم دوستوں کے آنے کو قبول فرما. ہم میں سے کسی کو ظاہر نہ فرما. یا اللہ آپ دنیا سے جائیں تو آپ کی دوستی لے کر جائیں، ایمان کے ساتھ جائیں. یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ زندگی نصیب فرما، سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ موت نصیب فرما. اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خوب کو حفاظت فرما. یا اللہ جتنے بھی یا اللہ معاش کے اعتبار سے یا اللہ معیشت کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے اس ملک کو بلندی نصیب فرما. یا اللہ تمام دینی مدارس مساجد خانقاہیں دینی مراکز کی خوب حفاظت فرما. اللہ یا اللہ رزق روٹی کے جو وسائل آپ نے ہمیں دی اس میں خیر و برکت پیدا فرما. اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما. اللہ ہمارے حالات کو اچھے سے اچھا فرما. ارے اللہ ہر قسم کے شر اور فتنے سے ہم سب کی تو خوب حفاظت فرما.
یا اللہ یا اللہ، ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ ربنا 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 تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔